وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ آ گیا، 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ آ گیا، آمنہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا، آمنہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا، اور حسین منظر، حسین جلوے، حسین نعتیں سنا رہے ہیں، حسین منظر، حسین جلوے، حسین نعتیں سنا رہے ہیں۔ ادب سے بیٹھو درود بھیجو حضور تشریف لا رہے ہیں، ادب سے بیٹھو درود بھیجو حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ہے آج 12 ربیع الاول، یوں تو 13 ربیع الاول ہے لیکن جلوس محمدی کے حساب سے تو 12 ربیع الاول ہے۔ آج 12 ربیع الاول، مچل رہی دل زور سے ہلچل، ادب سے جبرائیل کھڑے ہیں آ کر فرشتے رحمت لٹا رہے ہیں، ادب سے جبرائیل کھڑے ہیں آ کر فرشتے رحمت لٹا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے 12 نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا۔ اور یہ پھول ایک ایسا پھول ہے، آپ نے دنیا کے جگہ جگہوں کا نظارہ کیا ہے، ہندوستان کے اکثر ممالک کا آپ نے نظارہ، اکثر جگہوں کا آپ نے نظارہ کیا، بہت سے باغات دیکھے، بہت سے گارڈن دیکھے، اور جانے کے بعد آپ نے پھولوں کا جائزہ لیا۔ ہر جگہ آپ گئے ہوں گے، جگہ جگہ گئے ہوں گے، بڑے بڑے خوبصورت پھولوں کے درخت لگائے جاتے ہیں تاکہ اس سے خوشبو مہکے، مگر ہے کوئی ایسا پھول جس پھول کا عالم یہ ہو کہ وہ مہکتا بھی ہے اور چمکتا بھی ہے؟ آپ پالدی کے کسی باغ میں چلا جاؤ، کوئی ایسا پھول نہیں ملے گا جو مہکتا بھی ہے اور چمکتا بھی ہے، کیونکہ اندر ایک ہی ہوتی ہے کہ جس کا کام مہکنا ہوتا ہے پھر چمکنا نہیں ہوتا، جس کا کام چمکنا ہوتا ہے پھر مہکنا نہیں ہوتا، لائٹ کا کام چمکانا ہے پھر وہ مہکاتا نہیں ہے، اور پھول کا کام مہکانا ہے تو پھر وہ چمکاتا نہیں ہے۔ پالدی کی سرزمین تو چھوڑو، آپ جلگاؤں کے کسی باغ میں چلا جاؤ، آپ کو ایسا پھول نہیں ملے گا جو چمکتا بھی ہے اور مہکتا بھی ہے۔ میں پالدی اور جلگاؤں کی دور کی بات ہندوستان نہیں بلکہ بیرونی ممالک کا نظارہ کروں، آپ کو کہیں ایسا پھول نہیں ملے گا، کہیں ایسا باغ نہیں ملے گا جس باغ میں وہ پھول ہو جو چمکتا بھی ہے اور مہکتا بھی ہے، لیکن وہ ایک ہی باغ ہے جس کا عالم یہ ہے کہ وہ پھول مہکتا بھی اور چمکتا ہے۔ وہ کون سا باغ ہے؟ اسی کو باغ رسول کہا جاتا ہے۔ اور جب چمکتا ہے تو چمکنے کا عالم یہ ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور مہکتا ہے تو کیسے مہکتا ہے؟ کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن کو۔ مہکتا ہے تو پھر مہکنے کا عالم یہ ہے کہ وہ خود مہکتا نہیں ہے، جدھر سے گزرتا ہے دوسرے کو مہکا دیا کرتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بچے نعرہ لگا رہے تھے، جب تک چاند تارے رہے گا، چاند سورج رہے گا، تب تک میرے نبی کا نام رہے گا۔ تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ چاند سورج کی حقیقت کیا ہے میرے نبی کے سامنے؟ اللہ نے چاند سورج کو بھی پیدا کیا ہے تو نبی کے صدقے سے پیدا کیا ہے۔ یہ چاند سورج کی حقیقت مصطفیٰ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جب چاند و سورج نہیں تھا تب بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا تھا، اور جب نہیں رہے گا تب بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، کیونکہ اس کا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، کیونکہ انسان ذکر کرے تو انسان فنا ہو جائے، نباتات ذکر کرے تو نباتات تباہ ہو جائے، جمادات ذکر کرے تو جمادات تباہ ہو جائے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ذکر کرے وہ ایک وقت تک ذکر ہوگا، لیکن جس کا ذکر پروردگار کر رہا ہو اس کا فانی نہیں ہے۔ رب نے ارشاد فرمائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے ہیں، اور جب اللہ پڑھا کرتا ہے تو بات سمجھ میں آگے، فرشتے کی فانی تو ہو سکتا ہے، انسان مر تو سکتا ہے، جماعت تباہ تو ہو سکتا ہے، حیوانات تباہ و برباد تو ہو سکتا ہے، مگر جو
جو پیدا کرنے والی ذات رب ہے وہ تباہ و برباد نہیں ہوتا، وہ ازل سے بھی ہے اور ابد تک رہے گا، اور جب تک رب رہے گا تب تک ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور بلند کرنے والی ذات کوئی عام انسان کی ذات نہیں ہے، پروردگار کی ذات ہے، اور جس نے نبی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئی، میرے مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئی، تو جلوہ گر ہوئے 12 ربیع الاول کو، اور اس کے تعلق سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس کیوں مناتے ہیں؟ جلوس منانا نہیں چاہیے، کیونکہ 12 ربیع الاول کی تاریخ نبی کی وفات کی تاریخ ہے، تو وفات کے ٹائم پہ خوشی منایا جاتا ہے کہ غم منایا جاتا ہے؟ یہ اکثر ذہن میں سوالات خاص کر کے عوام الناس میں سوال آتے ہیں، وہ کنفیوژن میں رہتا ہے کروں تو کروں کیا۔ مگر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، جب تک مخالف کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے تو عاشقوں کی تعداد اس سے زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس سے زیادہ پہلے زمانے میں، اس سے آج سے 50 سال پہلے 20 سال پہلے مخالفت کم تھی، جلوس میں گنے چنے لوگ نکلتے ہوں گے وہ بھی دہلی کرتے ہیں۔ آج مخالفت بڑھ گئی تو عاشقوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک کوئی ظلم ابھرتا ہے اللہ عاشقوں کو پیدا کرتا رہتا ہے، اسی لیے آپ عاشق مصطفیٰ ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم عاشق مصطفیٰ خوشی کی بات ہے، خاص کر کے نوجوانوں نے سننے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عمر کی توفیق دے، بڑی عمر دے، لمبی عمر دے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے حضرات، یہ چیز ہم آج کرتے ہیں، کل ہمارے بچے ہم کو اس سے سیکھنا ہے، تو ہم وہ کام کریں جو ہمارے بچوں پر بہترین اثر کرے، بچوں پر بہترین اثر پڑے۔ ہم جو کام کریں گے کل ہمارے بچے وہی دکھا دکھی کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ماں باپ کو وہ جملہ اختیار کرنا چاہیے کہ بچے اس سے سبق حاصل کریں۔ ہم اگر اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو پھر ہمارے بچے کبھی قرآن کی تعلیم نہیں گالیاں سیکھیں گے۔ لیکن اگر اپنے بچوں کو بہترین کرنا ہے تو پہلے اپنی زبان کو پاک کرنا پڑتا ہے، اپنی زبان کو بہتر کرنا پڑتا ہے، اسی لیے پہلے خود کو پاک کرو۔ تو حالات یہ ہے کہ اب جلوس محمدی ہم نکالتے، اب ہم تعداد میں کم تھے، آج سے 8 سال پہلے جب آیا تھا تو مختصر لوگ تھے، دن بدن تعداد بڑھتی رہی، اللہ کے کرم سے کتنے لوگوں کی تعداد کے 1000 کی تعداد بڑھ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جب عاشقوں کی تعداد نکلتی پھر یہ کم نہیں ہوتی ہے، بھلے مخالفت فیس بک واٹس ایپ ٹویٹر میں بڑھتے رہتا ہے اور دن بدن عاشق مصطفیٰ رب تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے کہ میرے نبی کی عظمت تم گھٹانے سے نہیں گھٹے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، دنیا کا کوئی انسان گھٹا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی انسان اس ذکر کو گھٹا نہیں سکتا، کیونکہ بڑھانے والی ذات پروردگار کی ہے۔ تو ہم بڑھائے کوئی گھٹائے تو یا کٹے، کوئی کسی کے گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے پروردگار تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ رب نے فرمایا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جب پروردگار نے اپنے محبوب کو بنایا تو صرف ایسا نہیں کہ پروردگار نے صرف محبوب کو بنا دیا، زمین کو بنایا مصطفیٰ کے صدقے سے، آسمان کو بنایا مصطفیٰ کے صدقے سے، کائنات کو بنایا مصطفیٰ کے صدقے سے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم جب حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب سوال، بڑے بڑے سوالات، صحابہ نے میلاد منایا، ہم کیوں مناتے ہیں؟ اب صحابہ کے طریقے پر تو چلنا ہے۔ میرے سرکار فرماتے الصحابی کالنجوم فقد اقتدیت من ہدیتم، تو میرے صحابہ ستاروں کی طرح جس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ نے میلاد منایا تو ہم کیوں منائیں؟ اچھا صحابہ نے منع بھی کیا ہے، صحابہ نے منع بھی کیا ہے۔ ارے نبی کی پیدائش کی خوشی خود میرے مصطفیٰ نے منائی ہے، خود میرے مصطفیٰ نے منائی ہے۔ میرے سرکار پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن۔ اب پیر کے دن روزہ رکھنا، رمضان میں روزہ رکھنا بات سمجھ میں آتی ہے، کبھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے بات سمجھ میں آتی ہے، شب معراج شب قدر میں روزہ رکھتے، لیکن پیر کے دن روزہ رکھنا، میرے سرکار فرماتے کہ آج کے دن میری پیدائش کا دن ہے اسی وجہ سے روزہ رکھتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ پیدائش کی خوشی خود سرکار منا رہے ہیں، اور بہت سی
دلائل بھی حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے کہ سرکار کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، سرکار کا گزر ادھر سے ہوا، میرے سرکار نے فرمایا تم کر کیا رہے ہو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کر رہے، تعریف بیان کر رہے، اور یہ حمد بھی بیان کرے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا، ہمارے درمیان۔ سرکار نے ایک مرتبہ یہ جملہ 3 مرتبہ، کیا کر رہے ہو؟ یا سرکار ہم اللہ کے حمد بیان کر رہے ہیں اور آپ کی تعریف بیان کر رہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان آپ کو بھیجا۔ تو پھر سرکار نے پھر پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہی جملہ سنا تو میرے سرکار نے فرمایا جانتے ہو میں کیوں 3 مرتبہ پوچھا جبکہ ایک ہی مرتبہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر یہ چیز آپ سے کہہ دیا جائے ایک چیز کو 2-3 مرتبہ دہرایا جائے تو کہ حضرت آپ کو سنائی کیوں پڑتی ہے کیا؟ ایک چیز کو سمجھ میں نہیں، لیکن سرکار پوچھ رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کچھ معاملات تو ضرور ہے کہ سرکار ایک چیز کو دوہرا کے پوچھ دے۔ میرے سرکار فرماتے کہ جب تو نے ایسی محفل کو قائم کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ اس میرے بندے نے اپنے محبوب کی، میری محبوب کی امت کے لیے محفل سجائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ محفل سجانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اب جلوس کے تعلق سے پچھلے ہفتہ ذکر کر دیا تھا کہ جلوس محمدی میرے سرکار کے ساتھ زمانے سے جلوس محمدی ہو رہا ہے، وہ جس کو بات نہیں سمجھ میں، ہاں اب یہ کہے کہ اس طرح تو نہیں ہو رہے تھے، مائک لگا کے یہ کر کے وہ کر کے نہیں ہو رہے تھے، تو اب سمجھے پہلے کہ ترقی، دنیا ترقی سے چاند پر پہنچ گئی اور ابھی تک اس کو زمین کا پتہ نہیں چلا۔ دیکھیں دنیا ترقی کر کے چاند پر پہنچ گئی، کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ صحابہ کے طریقے میں، صحابہ کے زمانے میں کوئی چاند پر گیا تھا، ابھی کیوں گیا؟ یہ اعتراض نہیں ہوتا۔ جب بھی اگر کہیں دیکھا جاتا ہے کہ بھارت اکلوتا دیش ہے جس کا کوئی آدمی چاند پر گیا ہے، اللہ پر سب جگہ تعریف ہو رہی ہے، لیکن یہ کیوں نہیں کرتا کہ جب پہلے زمانے میں نہیں گیا تو اب جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی نہیں کہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بات وہاں تک نہیں آتی، جب اپنے آئیڈیل کی تعریف کرتے ہیں تو پھر بات ہجم نہیں ہوتی۔ بس صحابہ کے زمانے میں نہیں ہو، ابھی کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کے زمانے میں ہوا تھا لیکن ترقی نہیں تھی۔ صحابہ کے زمانے میں عالم یہ کہ جو کھجور کی گٹھلی چوس کر روزہ رکھے، اسی کھجور کی گٹھلی کو چوس کر افطار کرے۔ پھر ان کا دور دیکھیں گے تو کیا یہ مائک والا دور تھا؟ مسجد نبوی کا کنڈیشن دیکھیں گے، اللہ پر پتے اوپر سے ڈھاکے ہوئے تھے، پھر مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، جس کا عالم یہ تھا کہ یہ صحنیں موجود نہیں تھی، وہ مٹی کا یہ تھا، بس اوپر سے پتے بڑے بڑے پتے لگا دیے، اسی سے نماز پڑھتے تھے۔ اور آج جا کے دیکھو مسجد نبوی کا حال کیا ہے، دیکھو ہر جگہ سے لائٹنگ لگی ہوئی ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ فنا جگہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز سرکار کے زمانے میں نہیں تھا ابھی ہو گیا، تو ہر چیز بدعت نہیں ہوا کرتی، کبھی وہی چیز عاشق مصطفیٰ اس کو تبرک کے لیے رکھ لیا کرتے، وہی زیارت ہو جایا کرتی ہے۔ اگر پہلے زمانے کا کنڈیشن ہوتا تو پہلے 10 لوگ جاتے تھے، مثال کے طور پر ہندوستان کے اتنے لوگ، آج کروڑوں لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، لاکھوں لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہر آدمی جانتا ہے، ہر گاؤں سے، ہر شہر سے، ہر قصبے سے جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے، گھوڑے پر جاتے تھے، جن لوگوں کی اتنی وسعت تھی اتنے جاتے تھے، جن کے پاس نہیں تھا وہ پیدل پیدل جایا کرتے تھے، اور پیدل جانا تو یہ سب کے بس کی بات نہیں، وہ اللہ والے تھے جو پہنچ جایا کرتے تھے، مختصر لوگ پڑھتے تھے۔ آج ریاض الجنہ جاؤ گے تو پہلے ایپ ڈاؤن لوڈنگ کرنا پڑے گا، ڈاؤن لوڈ کرو، پھر جا کے اپنا ایپ ڈالو، پھر تمہاری تاریخ آئے گی، تمہارا ٹائم آئے گا، پھر وہاں جا سکتے ہیں۔ اور پہلے تو ایسا نہیں تھا، جہاں چاہو وہیں نماز پڑھ لو، جہاں چاہو وہیں سجدہ کر لو، مسجد کیا کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں جہاں چاہو نماز پڑھ لو۔ اور اس وقت تو ایسا نہیں تھا کہ اس وقت ایسا تھا کہ کہیں بھی نماز پڑھ لو۔ آج تو جانے کے بعد آپ کو کیسی بھی نماز پڑھنا ہے، آپ کو جگہ نہیں ملے گا کہ ہم سوچے کسی کا انتظار کریں تو پھر ہم کو موقع مل گئی، جہاں چاہو سجدہ کر لو، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، کیونکہ رشک اتنی رہتی ہے، گردی اتنی رہتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، دنیا دن بدن آسمان کو چھونے جا رہا ہے، اور ابھی تک ہم اس چیز میں پہنچے ہوئے کہ سرکار کے زمانے میں ہوا کہ نہیں ہوا۔ ارے سرکار کے زمانے میں نہیں ہوا تو سرکار کے زمانے میں منع بھی نہیں ہوا ہے، اسی لیے ہم جس طرح ہے دن بدن اس چیز کو ترقی پر کرتے جائیں گے، تاکہ ہمارے اولاد بھلے کس چیز پہ ہو یہ تو نظر آئے کہ اللہ پر کوئی ہے نہیں۔ آج ہم کو پتہ نہیں چلتا، کسی گاؤں میں چلو، کسی کے گھر پر جھنڈے لگے رہتے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے، یہی تو عشق مصطفیٰ والا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کسی کے گھر پر جھنڈا۔ پہلے زمانے میں پوچھا جاتا تھا اس گاؤں میں کوئی مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، ہاں فلاں مسلمان گھر تو ہے، کیونکہ دروازے پر کسی کا نام لکھا
لگاتا ہے. اب دروازے پر کون, اتنے گاؤں میں اتنے لوگ رہتے ہیں, ہر گاؤں ہر گھر کے پاس ایک گھر لگا ہوا ہے, کتنے نام کو تلاش کرتے جائیں گے. اسی لیے اب اگر دنیا میں چاہتے ہو کہ تم کو مسلمان کہہ کے پہچانا جائے تو اپنے گھروں میں جھنڈے لگا دینا, تاکہ دور سے کہنے والا کہہ دے کہ یہ کسی اور کا گھر نہیں, عاشق مصطفیٰ کا گھر ہے, مسلمانوں کا گھر ہے. اس لیے ہم جھنڈے اس لیے نہیں لگاتے کہ سرکار کے زمانے میں ہوا نہیں ہوا, وہ سرکار سے اگر مسلمان کی پہچان بھی دینا ہے تو گھر میں جھنڈے لگانا ہے, گھر میں جھنڈے لگانا ہے. اور رب نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے, احسان کیا کہ اس میں جو ہم میں ایک رسول کو بھیجا, احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طرح طریقے سے نعمتیں دی, طرح کے طریقے سے. رب نے ارشاد کہا الذی جعل لکم الارض فراشا, رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, والسماء بناء, آسمان کو تمہارے لیے سامیانہ بنا دیا. لیکن رب نے احسان نہیں کہا اگر یہ زمین نہ ہو تو انسان رہے کہاں, اگر یہ آسمان نہ ہو تو پھر ہمارا سامیانہ کیسے ہو. لیکن احسان نہیں کہا, اللہ نے تمہارے لیے طرح طریقے سے نعمتیں دی ہے. پاؤں نہ دی ہوتی تو پھر سمجھ میں آتا, اس سے پوچھو جن کا پاؤں نہیں ہے, کتنے دل میں تمنا ہے کہ کاش پاؤں آ جاتا تو پھر اپنے پاؤں کی بدولت پھر کسی کے محتاج نہ ہوا کرتا. جس کی آنکھ نہ ہو اس سے آنکھ والوں سے پوچھ لو کہ کتنے آپ کے محتاج ایسے ہیں کہ آنکھوں میں دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ کاش میری آنکھیں آ جاتی تو میں گنبد خضرا کے دیدار کر لیا کرتا. وہ کتنے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے سرکار کو بظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھا. وہ ایک صحابی رسول جس کا نام عبداللہ ابن مکتوم ہے, صحابی رسول ہے, نابینا صحابی ہے, مگر پوچھو نبی سے محبت کتنی ہے. تو اگر آپ کی اگر نعمتیں نہ دیتی تو پھر آپ کا دنیا کا نظارہ کر پاتی, ہاتھ نہ دیتا تو پھر اپنے ہاتھ سے دنیا کا کام کر پاتی. مگر اللہ نے تمہیں ہاتھ کی نعمتیں دی, احسان نہ بتایا, کان کی نعمتیں دی, احسان نہ بتایا, زبان کی نعمتیں دی, احسان نہ بتایا, سر کی نعمتیں دی, احسان نہ بتایا. پتہ یہ چلا کہ رب نے احسان کس چیز پر بتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے احسان کیا ہے مسلمانوں کے, اس کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. پتہ یہ چلا کہ ہاتھ دینا خدا کی بڑی نعمت ہے, مگر اس پر رب نے احسان نہیں کر کے بتا دیا. اگر تم جانو رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک انسان اگر 1 منٹ میں 60 مرتبہ سانس لیتا ہے, رب چاہے تو 1 سیکنڈ میں نہیں, 1 سیکنڈ سے پہلے اس کی سانس کو روک دے تو پھر دنیا سے گزر جائے, مگر پھر اس کو سانس وہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. بچپن میں پیدا ہوا تھا, 2 سال سے بڑھا, اب وہ تو 20-50 سال کی عمر میں پہنچ گیا. رب 1 منٹ میں 60 مرتبہ اس کی زندگی کو بچاتا ہے. سال بھر میں کتنی بار زندگی کو بچایا ہوگا, 50 سال میں کتنی مرتبہ زندگی کو بچایا ہے, مگر کبھی احسان نہ کہا. لیکن جب رسول کو بھیجا تو احسان کیا. تو پتہ یہ چلا کہ تمہاری سانسیں ایک طرف ہے, تمہاری ماں ایک طرف ہے, تمہارے باپ ایک طرف ہے, تمہارے خاندان ایک طرف ہے. جب تک تیرے دل میں نبی کی محبت نہیں, تیرا کوئی عبادت قابل قبول نہیں. سب سے پہلے اسی لیے تو حضرت میرے سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے, اس کے اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے, اس کے خاندان سے زیادہ نہ ہو جائے. پتہ یہ چلا کہ اگر سب کچھ ہے, اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی عزیز ہے تو میرے نبی, اپنی جان سے بھی کوئی پیارا ہے تو میرے مصطفیٰ ہے. تو پھر اس نبی کے نام پر ہم میلاد کا اہتمام کیوں نہ کریں, اس نبی کے نام پر ہم جھنڈے کیوں نہ لگائے, اس نبی کے نام پر ہم چراغا کیوں نہ کرے, جس کے لیے اللہ پر آج دنیا ترقی کر گئی ہے. اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے, جس کا نہ فہرست میں اس کا ذکر آتا ہے, نہ جس کا کوئی کتاب میں ذکر آتا ہے, جس کو گھر کے خدا مانا ہے, اس کے لیے دھومیں مچا رہا ہے. اور ہمارا نبی تو وہ ہے جس کا ذکر آدم نے بھی کیا ہے, جس کا ذکر سیس نے بھی کیا ہے, جس کا ذکر عیسیٰ و موسیٰ نے بھی کیا ہے. پھر ہم اس کا دھوم نہ مچائے تو پھر کیا کریں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مصر فارس نجد کے کیلے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو اسی طرح ہمارے نوجوان جتنے لوگ ہیں وہ جلوس محمدی میں شرکت کیا, بہت ہی اچھے کے ساتھ اچھے طریقے سے جلوس محمدی کا انعقاد کیا. اور جلوس وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے.